یہ دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں، کل وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا جانا نیتن یاہو کا، اس موقع پہ ان کا فون جانا قطری وزیر اعظم کو اپنی کیے پہ معافی مانگنا، اور پھر غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان. یہ منصوبہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آپ کو حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اس کے اندر سب سے پہلے ابراہم اکارڈ کو تسلیم کرنا ہوگا تمام مسلم دنیا کو، اور اس کے بعد پھر یہ ممکن ہو پائے گا؟ اور یہ جو اب وعدے بعید کیے جا رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد کی کیا یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بہت سی وائلیشنز ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ منصوبہ جو ہے کتنا قابل عمل ہے، کتنا متوازن ہے، اور کیا اس کے اندر فلسطینیوں کے مفادات کا تحفظ ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی چیزیں اب پین آؤٹ ہوں گی تو ہی پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں اس ڈیولپمنٹ کو تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی جو مثبت پیش رفت ہے اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پہ قتل عام دیکھ رہے ہیں ہم 2.5 سال سے، جو قحط زدہ صورتحال ہے، جو انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے نا بچے بن چکے ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے. اب وہ مستقل بنیادوں پہ ہوگی کہ نہیں، کیونکہ 2 دفعہ سیز فائر کی وائلیشن کر چکا اسرائیل ہے، اور اس معاہدے کے اندر بھی کوئی ایسی شک شامل نہیں ہے کہ اگر اسرائیل دوبارہ سے جارحیت کرتا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس کی فورسز مرحلہ وار نکلیں گی، تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر خطاب کرتے وقت انہوں نے تقریباً سب کا ذکر کیا، مغرب کا مقدمہ لڑا، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کی کوئی بات نہیں کی. اسی طریقے سے نیتن یاہو 2 دن پہلے وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں جنگ کو جو ہے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچاؤں گا اور کسی صورت میں اس کو ختم نہیں کروں گا، اور 2 دن بعد یہ چیزیں ادروائز ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اندر جو بھی ابھی تک کے کی ٹیک اویز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑے حوصلہ افزا ہیں. ہمیں لیکن ایک چیز بڑی حیران کن ہے، پاکستان کا ذکر ہوا ہے اس گفتگو میں، مختصر جو انہوں نے کیا میڈیا کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ 100% پاکستان اس جنگ بندی منصوبے کی حمایت کر رہا ہے. تو کیا پاکستان کو مکمل طور پہ اعتماد میں لے لیا گیا ہے؟ یہ جو حالیہ دورہ تھا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے، تو کیا کوئی ایسی کنڈیشنز تو نہیں ہوں گی جو ماضی میں ہم نے دیکھا بہت سے معاہدے جن کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں، تو سارا کچھ یہ ہمارے یا غزہ کے مفاد میں، ان کی امنگوں کے اور ان کے جو حق خود ارادیت ہے اس کے اصولوں کے مطابق ہی ہو رہا ہے؟ کچھ کمپرومائز تو نہیں ہونے جا رہا؟ اور پاکستان کا اس میں کردار جو ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ پاکستان کا کردار ڈیفینیٹلی فلسطین کو لے کے ہمیشہ بڑا کلیدی، بڑا تعمیری رہا ہے. 1988 میں جب سے ہم نے تسلیم کیا ہے فلسطین کو، تب سے لے کے اب تک ہمارا جو موقف ہے اس کے درینہ موقف رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈیویشن نہیں نظر آتی. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے پاکستان اپنے مفادات کو کمپرومائز کرے گا. ایک ایسا ملک جہاں 240 ملین لوگ جو ہیں وہ ایک ہی رائے رکھتے ہیں ایک مسئلے سے متعلق، اور وہ بڑا جذباتی اور بڑا ریلیجیس کانٹیکس میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے گا جس میں عوامی امنگوں کو جو ہے وہ کنسیڈر نہ کیا جائے. لیکن دوسرے کانٹیکس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ مسلم ملکوں کی فوج جو ہے اس پہ مشتمل ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی تشکیل دی جائے گی، اور اس میں ڈیفینیٹلی دنیا کی جو مسلم دنیا کی طاقتور فوجیں ہیں اس میں پاکستان اور ٹرکی شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس فورس کی قیادت جو ہے وہ پاکستان جو ہے کرے، اور پاکستان آف کورس بہت اوپن ہے اس حوالے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن آئے، کیونکہ ہماری جو ایک طرح سے آپ دیکھ لیں انرجی کی سیکیورٹی ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس خطے سے، اور جو ہم نے دفاعی معاہدہ کیا اس کے بعد پاکستان بڑا ریلیونٹ ہو گیا. پھر جس طریقے سے آپ نے تصویری جھلکیاں دیکھیں، پاکستان کو پہلے مسلم دنیا کے ساتھ مل کے بٹھایا گیا اس بیٹھک میں، اس کے بعد 1-on-1 ملاقات کی گئی، تو نو ڈاؤٹ پاکستان بالکل آن صحیح کہہ بورڈ رہے تھا. ہیں لیکن آپ، پاکستان آن بورڈ ہے عثمان شاہد صاحب، لیکن غزہ کو، فلسطینی عوام کو یا فلسطینی حکومت کو اس میں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے کسی بھی قسم کی مشاورت میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عرب ممالک کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس کے اندر ترکیہ، انڈونیشیا کے صدور کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر جو وہ بھی اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو تمام لوگوں کا تذکرہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن جن کو اس کے اندر شامل گفتگو کرنا چاہیے تھا، جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم غزہ کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، ان کو آن ٹیبل نہیں لیا گیا، ان کو مذاکرات کا یا اس میں کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ باعثنس نہیں ہے اور یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا اور یہ منصوبہ قابل قبول ہوگا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا شرائط ہو سکتی ہیں ممکنہ؟ کس طرح کا یہ منصوبہ، کس طرح کا لائحہ عمل دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا بیلنسڈ انہوں نے منصوبہ دیا ہے اس حوالے سے. تو تھوڑا سا اگر آپ ممکنہ ہمیں شرائط یا منصوبہ لائحہ عمل بتا سکیں تو.
جی میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے آتھر امریکنز ہیں، اسرائیلی نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل کا جو ایک نیریٹو تھا کہ یہاں سے جبری دخلی کی جائے، ان کو ایتھنیکی کلینز کیا جائے مکمل طور کے اوپر، وہ تو اس میں شامل نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خود یہ جو موقف تھا اس کے برعکس یہ ڈاکومنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں جیسے آپ نے پہلے بات کی، اس میں مسلمانوں سے بھی مشاورت نہیں کی گئی مسلم امہ سے۔ یہاں پہ مسلم امہ کی میں کمزوری کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اندر امریکہ طالبان کے ساتھ 1 on 1 بیٹھا تھا، لیکن یہاں پہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ محمود عباس کو ویزا جاری نہیں کیا گیا UN کی سپیچ سے متعلق۔ حماس جو ہے اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے، دھمکی تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کو جو ہے سائن کریں۔ تو میرے خیال میں یہ ون سائیڈڈ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ نیریٹو جو شامل ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اسرائیلی بیانیہ ہے، اور خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورپینز آن بورڈ تھے۔ جو اس مسئلے کا جڑ ہے اصل میں وہ برطانیہ ہے، اسی کا ہی عثمان شاہد صاحب، پھر جو حکومت قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی حکومت اور اب جو عالمی ماہر ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا اور نئی حکومت قائم کی جائے گی فلسطین کے اندر۔ تو جو فلسطینی حکومت ہے وہ تو آلریڈی متنازع ہے، ان کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کی اگر حکومت میں ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا تھا اب تک، تو پھر کیا اس حکومت کو شامل کرنا چاہیے حکومت بنانے کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں حماس کا کوئی سیاسی اور عسکری کردار نہیں ہوگا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، اور جو فلسطینی اتھارٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، محمود عباس کی، رام اللہ سے جو آپریٹ کرتے ہیں، ان کو بھی آن بورڈ نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو انٹرنیشنل غزہ ٹرانزیشنل اتھارٹی ہے اس کے اندر جو عبوری کردار دینے کی بات ہو رہی ہے وہ برطانیہ کے ٹونی بلیئر کا نام آ رہا ہے۔ یہ وہی برطانیہ جس کی وجہ سے سارا میس کھڑا ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 100 سال کے دوران ہے۔ اور وہ ٹونی بلیئر ہے جو کہ WMD کے تناظر کے اندر 12 لاکھ لوگوں کو مار چکا ہوا تھا 2003 میں عراق انویژن کے دوران ہے، اور اس کو آج بھی عرب دنیا جو ہے کہ جنگی مجرم تصور کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ایسے بندے کو لے کے آنا مغرب سے اور گلوبل ساؤتھ مسلم دنیا سے کسی بندے کو آن بورڈ نہ لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی بدنیتی ہے اس کے اندر امریکہ کی اور اسرائیل کی۔ جی عثمان صاحب، ابھی بظاہر یہ جو معاملے کو حل کرنے کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، کیا واقعی میں یہ سنجیدگی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ایک کوشش ہونے جا رہی ہے سیز فائر کی اور فلسطین کو غزہ کو تسلیم کرنے کی، یا یہ دباؤ ہے جو عالمی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پہ ان کے اپنے الائز کی طرف سے، مغربی دنیا کی طرف سے، عرب ممالک اور مسلم دنیا کی طرف سے، یا پھر یہ ایک اور دھونس اور ڈھکوسلا ہے، یہ ایک اور ٹریپ ہے مسلم دنیا کو دکھانے کے لیے، اور یہ کہیں گے کچھ کر کچھ اور دیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر ہسٹری از اینی گائیڈ تو میرے خیال میں اسرائیل اسی طریقے سے کرتا آیا، کیونکہ اس معاہدے کے اندر جو ہے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے مرحلہ وار چیزوں کو کون اوورسی کرے گا۔ ہم اس سارے معاملے کے اندر یونائٹڈ نیشن کو ارریلیونٹ دیکھتے ہیں۔ ہو از امریکہ کہ جو وہ اس سارے معاملے کو اوورسی کرے؟ ان کا باقاعدہ طور کے اوپر ایک ٹرسٹیشپ کونسل ان کا پرنسپل آرگن ہے۔ آپ دیکھیں 2.5 سال میں اگر کسی ادارے نے روبسٹ سٹانس لیا ہے تو وہ ان کے اینٹونیو گوتریس نے لیا ہے، فرانسسکا ایلبنیز کی رپورٹس آئی ہیں، 16 تاریخ کو ہیومن رائٹس کونسل نے جینوسائیڈ کی رپورٹ دی، ICJ میں IDF کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، ICC نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، ان کو مکمل جو ہے ملٹی لیٹرلزم کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اور امریکہ جو کہ کمپلیسٹ ہے اس معاملے کے اندر، جو ویپن سپلائی کرتا رہتا ہے وہاں پہ کنسسٹنٹ مینر کے اندر، وہ اس سارے معاملے کو اوورسی کرے گا اگر یہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے۔ امریکہ تو ابھی بھی کھل کے عثمان شاہد صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پھر بھی بالکل۔ اور اس پورے معاہدے کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوئی گارنٹی شامل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ چیز رات کو ٹویٹ میں مینشن کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ تو میرے خیال میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی تو بات ہی نہیں کی گئی اس کے اندر۔